اب آزاد کشمیر کی باری ہے، اور یہ بار بار کہہ چکے ہیں وہ، اور میں اس بات کا قائل ہوں واقعی کہ مودی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مودی نے جو کہا نہیں کہا ہو، جو کہا اس پر عمل نہ کیا ہو. صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، اور یہ صرف آج کی صورتحال نہیں ہے، یہ گزشتہ ہفتے سے سب کچھ چلتا آ رہا ہے. وہاں سویلین اموات کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجی قیادت اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے غیر سنجیدہ بیانات دے رہی ہے. اب ڈی جی ایس پی آر نے اس گفتگو کے دوران کیا کہا، ذرا انہیں کی زبانی سنیے. لائن آف کنٹرول کے اوپر جو سچویشن ہے، جس طرح سے انڈین آرمی وہاں پہ بہیو کر رہی ہے، جو ریسنٹلی انڈیا کی ملٹری لیڈرشپ ہے، انہوں نے اس بارے میں کچھ بیانات بھی دیے ہیں جو آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے. اٹ از اے ویری سیریس سچویشن. انڈیا کے انٹرنل ایشوز ہیں، جو اندرونی مسائل ہیں، ان کو ایکسٹرنلائز کیا جا رہا ہے اور ان کو پاکستان کے اوپر لمپ کرنے کی جو ناکام کوشش کی جا رہی ہے، اول تو وہ کامیاب نہیں ہو رہی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے خطے کے حالات کسی بھی وقت ایک غلط ڈائریکشن میں جا سکتے. انڈیا اپنے اندرونی مسائل کا جو کچا چٹا ہے وہ بیرونی سطح پر اس طرح سے پاکستان پر اٹیک کر کے اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہاں پر کیا بھارت پاکستان کے خلاف کوئی مہم جو کر سکتا ہے، یہ کوشچن مارک ہے. کورونا کا ایشو ہے، لاک ڈاؤن ہے، بہت عجیب سی صورتحال ہے، نہ صرف پاکستان اور بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں. اس معاملات کا بھی بھارت کوئی نہ کوئی استعمال کر سکتا ہے اپنے لیے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مہم جو کہ وہ پاکستان کے خلاف محاذرائی یا حرزہ سرائی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جس طرح ذکر کیا بابر افتخار صاحب نے کہ وہ اپنے انٹرنل معاملات کو بیس بنا کر ایکسٹرنلی طور پر پاکستان کو ہٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے یا کر رہا ہے، یہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ جی، یہ تو بہت پہلے سے ہوتا ہے کہ وہاں جب بھی ہندو مسلم فساد ہوا کرتا تھا وہ پاکستان کو بلیم کرتا تھا، اور یہ پوری ہسٹری ہے اس کی. ایک مراد آباد، میرٹھ، جتنے بھی نام لینا چاہیں لے لیں آپ. پھر اس کے بعد کشمیر کا مسئلہ بھی ہمارے سامنے تھا. لڑائیاں بھی ہماری ہوئی ہیں، تو وجہ تنازع بھی موجود ہے، اور اس کا ناراض ہونا بھی بالکل وجہ ہے. کیونکہ اس پچھلے ایک سال میں 1.5 سال لگا لیں آپ، اس میں 3 بڑی رپورٹیں آئی ہیں. پہلی رپورٹ ہمارے دوست شاہد بخاری نے، جن کو شہید کر دیا گیا، انہوں نے لکھی تھی یو این او کے لیے، اور یو این او نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا ایز آفیشیل رپورٹ کہ مقبوضہ کشمیر میں ہیومن رائٹس کی کتنی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور وہ چیئرمین جو تھے اس کمیٹی کے، وہ اس کو پڑھتے ہوئے رو پڑے تھے باقاعدہ پریس کانفرنس کے اندر. اور اس رپورٹ سے زیادہ ان کا رونا خبر بنا تھا، اور وہ کمال ہو گیا تھا. پھر دوسری رپورٹ یورپی یونین کی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ صاحب بہت ظلم ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کشمیر کو انیکس کر لیا گیا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد امریکی رپورٹ آئی ہے، اور یہ تو بڑی زبردست رپورٹ ہے. اس میں انہوں نے سینکشنز کی بھی سفارش کی ہے. اب مجھے پتہ نہیں یہ سفارش کتنی بعمل ہوتی ہے، لیکن ایک جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور وہ ایجنڈا وہی ہے کہ اب آزاد کشمیر کی باری ہے. اور یہ بار بار کہہ چکے ہیں وہ، اور میں اس بات کا قائل ہوں واقعی کہ مودی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مودی نے جو کہا نہیں کہا ہو، جو کہا اس پر عمل نہ کیا ہو. اب اس کے دونوں منشوروں میں 37 کا تھا، اس کے دونوں منشوروں میں مقبوضہ کشمیر پہ قبضے کا تھا، اس کے دونوں منشوروں میں شریعت کے خلاف کارروائی تھی، اس کے دونوں منشوروں میں غیر مقامی مسلمانوں کو نکالنے کی بات تھی. تو وہ تو کر رہا ہے نا وہ. اور اب آزاد کشمیر کا بھی کہ پورا کشمیر ہمارا ہے، پورا کشمیر ہمارا ہے، تو وہ آزاد کشمیر کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ چھوٹی موٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال، یہ ایک پوری چین ہے جو ایک بگ پکچر کی طرح آپ کو لے کے جائے گی. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ مقبوضہ کشمیر کے بعد اب باری آزاد کشمیر کی. میرا کوشچن یہ کہ 27 فروری کے واقعے کے بعد بھی مہم جوئی کر سکتا ہے بھارت؟ دیکھیں، بھارت جو مسلسل مہم جوئی کر رہے ہیں 2014 سے، جب سے یہ ہندو انتہا پسند حکومت آئی ہے، آپ دیکھیں گے ایک پیٹرن ہے.
اور 2019 میں 3000 مرتبہ جو ہے فائر بندی کی خلاف ورزی کی. اس سال جو ہے جنوری سے لے کر اپریل تک کے جو اعداد و شمار ہیں تو 853 مرتبہ فائر بندی کی بھارت نے خلاف ورزی کی لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر. تو یہ ایک پیٹرن ہے. مودی نے کیا ہے؟ مودی نے کام یہ کیا ہے کہ جناب جو ایک اسٹیٹس کو تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے اوپر، اس نے اس کو توڑ دیا اور اپنے تئیں اس نے کشمیر کا مسئلہ بھی حل کر لیا ہے کہ جناب جیسا کہ بتا رہے تھے ناصر صاحب کے انیکس کر لیا اور اب ان کو جو ہے اپنے فیصلے کے کانسیکوینسز کو، اس کا جو کہ فالو آؤٹ ہے اس کو مینج کرنا ہے، جو کہ وہ کر رہے ہیں. اور ان کے جو پلان ہے بالکل سب کے سامنے کہ جی وہ 2-4 برس میں وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز اتنے زیادہ لے کر آ جائیں گے کہ وہ جو مسلم اکثریت ہے مسلم اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی اور ان کی گرفت جو ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے گی. تو سب کشمیری مجاہدین کے لیے، کشمیریوں کے لیے، حریت کے لیے اور پاکستان کے لیے جو ہے وقت کے ساتھ ہماری دوڑ ہے. ہم اگر اسی طرح جس طرح ابھی ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں اور بھارت کی غیر روایتی سیاست کا مقابلہ روایتی سفارتکاری سے کر رہے ہیں تو ہم بالکل کسی بھی طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمیں بھارت نے اس کو توڑ دیا، ٹیمپلیٹ کو توڑ دیا ہے، تو ہمیں بھی کوئی انوویٹو تھنکنگ کرنی چاہیے. اور توری جو رپورٹس آئی ہیں اس سے بھی بھارت کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سوائے اس کی کہ تھوڑا تو وہ ہے نا کہ نام اگر نہیں ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو ان کا نام ہو رہا ہے. آپ جب تک اس کے خلاف مطلب ہے ان کو آنچ محسوس ہونی چاہیے، اپنے فیصلے کی گرمائش محسوس ہونی چاہیے. اس کے لیے یقیناً اور ایک جو عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے جو آپ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک قوم ہے، ایک نسل ہے، ایک خون ہے. تو آپ کو اس طرح کا ایک اپولوجیٹک رویہ ختم کرنا ہوگا. آپ کو چاہے کرونا یا نو کرونا، آدھے پیٹوں خالی پیٹوں، ہمیں کھڑا ہونا ہے دشمن کے سامنے. اس سے کم کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. اور میرے خیال میں ویری کوکلی صدیقی صاحب. جی بالکل، مودی کا جو سیکنڈ ٹرم ہے تو اس کا حال بالکل ایک بدمست ہاتھی کی طرح ہے، بلکہ میں کہوں گا اس پاگل ہاتھی کی طرح ہے جس کے پاؤں تلے جو چیز بھی آ رہی ہے وہ رونتا چلا جا رہا ہے. میرے خیال سے تو اب اس طرح کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے کہ اس کی ہمت نہ ہو کہ یہ روزانہ کی جو ایل او سی کو اوپر فائرنگ کرتا ہے اور غریب اور معصوم شہریوں کی جانیں لیتا ہے، تو وہ مہم جو ہے کہ تو ہر وقت کوشش کرتا ہے. नमस्कार मित्रों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें एक पैनलिस्ट बोलता है कि मोदी जो कहता है वो करता है. बहुत सही बात है. हमें भी अपने पीएम पे गर्व है कि हमारा दुश्मन देश भी उसको परहेज़ करता है. मित्रों, ये आतंकिस्तान कहता है कि इंडिया बॉर्डर पे वायोलेशन करता है, कश्मीरी और मुस्लिम पे अत्याचार करता है, पर पहले उसे अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए. वो कहावत है ना कि कुत्ते की दूम, आप समझ ही गए होंगे. मित्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. जय हिंद.